قرآن کے اندر ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر، انسانوں پر، ہوا پر، جانوروں پر حکومت دی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی بھی سکھائی تھی۔ ایک عجیب بادشاہت تھی، دنیا میں کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی۔ وہ ایک دفعہ اپنی فوج کے ساتھ نکلے تو جب نکلے تو چونٹیاں تھیں کچھ۔ ایک چونٹی نے، ان کو پتہ چلا سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، تو اس نے اپنی باقی چونٹیوں سے کہا کہ دیکھو سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، چلو واپس اپنے بلوں کے اندر چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اپنی بے خبری میں۔ چونٹیاں کون دیکھتا ہے؟ ابھی کتنی چونٹیاں باہر ہوں گی، ہم میں سے کسی نے نوٹ ہی نہیں کی۔ کیا پتا کہ سلیمان علیہ السلام اپنی بے خبری میں ہمیں کچل ڈالیں، ان کو نظر ہی نہ آئے ہم، چلو واپس اپنے بلوں میں چلتے ہیں۔ ایک چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کانورسیشن تھی نا، یہ جو چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں کو کہا، اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ چونٹی جس کو ہم نوٹ بھی نہیں کرتے ہیں، اس کی کانورسیشن، اس نے جو اپنی باقی چونٹیوں سے کہا، قرآن کا حصہ بن گیا۔ آج تک ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں کی خیر خواہی کی بات کی تھی، ان کی خیر کی بات کی تھی، ان کے بھلے کی بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور نہ صرف یہ، اس پوری سورت کا نام ہے سورۃ النمل۔ نمل کہتے ہیں عربی میں چونٹی کو۔ سورت کا نام ہی چونٹی کی سورت پڑ گیا۔ جس کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے بات، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی اللہ کو کتنی پسند ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دلیل دینے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا خیال کیا کرو بچوں، خود غرضی سے باہر نکلو، یہی انسانیت ہے۔ انسان دوسرے کے لیے جیتا ہے، اپنے لیے نہیں جیتا ہے۔ انسان خود غرض، اصل انسان خود غرض نہیں ہوتا ہے، جانور خود غرض ہوتا ہے۔ بلکہ میں نے تو مثال دی، جانور بھی کچھ خود غرض نہیں ہوتے ہیں، انسان خود غرض نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا دین ہمیں انسان بنانے آیا ہے، اور اس کی ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم لوگ خود غرضی سے باہر نکلیں۔ پلیز، یہ ایک میرا میسج ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر خود غرضیاں، ایک دوسرے کو ہم لوگ پریفر نہیں کرتے، ایثار کا جذبہ ختم ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایثار سکھایا تھا۔ ایک واقعہ اکثر لوگوں کو پتہ ہے، میں بھی اکثر کوٹ کرتا ہوں اس کو۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک مسافر آئے مدینہ منورہ میں، تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کوئی مہمان کون لے کے جائے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں لے کے جاؤں گا۔ تو وہ گھر لے آئے، گھر لائے تو انہوں نے کہا اپنی بیوی کو کہ میں مہمان لے کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کیا، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے گھر میں کھانا بہت کم ہے، بچوں کے لیے غالباً بچوں جتنا بھی نہیں ہے، بچوں جتنا ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، بچوں کو سلا دیتے ہیں بغیر کچھ کھلائے۔ یہ جو مائیں ہیں نا، ان سے پوچھیں کہ بچہ بغیر کھائے سو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ ان ماؤں کے دل سے پوچھیں جن کی ابھی بچے نہیں ہیں، ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، لیکن اپنی ماؤں کو دیکھیں کبھی کیسے ہمارے پیچھے بھاگتی ہیں ہماری مائیں کہ بیٹا کھا لو، بیٹا اپنے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی کہتے ہیں بیٹا کچھ کھا لو۔ ماں بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ دونوں پلان کرتے ہیں، بچے کو بھوکا سلا دے، بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں۔ پھر کیا کریں؟ کھانا گرم کرو، مہمان کے سامنے رکھنا، اور پھر جو چراغ ہے اس کو گل کر دینا، اس کو بجھا دینا تاکہ بالکل اندھیرا ہو جائے۔ کیوں اندھیرا ہو جائے؟ تاکہ سارے کا سارا کھانا مہمان کھائے اور میں اس کے ساتھ ایکٹنگ کروں گا جیسے میں کھا رہا ہوں، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نہیں کھا رہا۔ اس لیے اندھیرا کر دینا، احسان نہیں جتلانا کہ دیکھو ہم تو سارا کھانا آپ کو کھلا دیا جی، اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے نہیں کھایا۔ اس لیے چراغ گل کر دینا تاکہ
ایسا نہ ہو کہ احسان جتلایا جائے. کھانا گرم کیا گیا، بچوں کو بھوکا سلایا گیا، کھانا سامنے رکھا گیا، چراغ گل کر دیا گیا، وقت اوہ لگتا ہے کہ تیل ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے تیل ختم ہو گیا ہو، آپ کھائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اشارے بس ایکٹنگ کرتے رہے زبان سے جیسے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں. سارے گھر والے کچھ نہیں کھاتے، مہمان سارا کھانا کھاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایثار، قربانی. اگلے دن جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی تھی. جبریل علیہ السلام یہ ساری کہانی پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا چکے تھے، اور قرآن کی آیات آ گئی تھی، بلکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ایثار سے کام لیتے ہیں. یؤثرون علی انفسہم، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. ولو کان بہم خصاصہ، بے شک وہ خود غریب لوگ ہوتے ہیں، بے شک خود ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ ہے انسانیت، یہ ہے اللہ کو پسند چیزیں. پلیز اس خصوصیت کو اپنے اندر پیدا کریں بچوں.